سب سے زیادہ آپ کے کندھوں پر کس کے حق ہے؟ تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق۔ حضور سے بھی پوچھا گیا من ابر حضور میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کر، یہ حضور سے سوال کیا گیا تو میرے اگر نے فرمایا اماں کر اپنی ماں کے ساتھ، تو اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ، پھر کہا حضور میں سب سے زیادہ نیکی کس سے کروں، میری نیکیوں کا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اگر کہیں میں اماں کا تیری ماں، تو پھر اس نے چوتھی مرتبہ کہا تو حضور نے فرمایا تیرا باپ۔ تو 3 مرتبہ حضور نے ماں کا ذکر، علماء نے یہاں لکھا کہ والد اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مشقت سہتا ہے، کمائی کرتا ہے، یہ ایک مرحلہ ہے اس کا۔ ماں 9 ماہ تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ایک مرحلہ ہے۔ پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ، زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کی کشمکش، اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا رشتہ باپ شامل ہے۔ تو ماں کے 3 حق بیان کیے اور باپ کا 1 حق بیان کیا۔ مجھے بتاؤ وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارا اور نور نظر کہتی ہے، کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ادا کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا اور موسم میں حدت اور گرمی اتنی تھی کہ جو گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن کے کباب بن جاتا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی، اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں۔ یہ تیری ماں ہے، کیا تو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی؟ وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے، اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا، پھر بھی کڑی والا ڈبہ اٹھا کے آگے بڑھتا ہے۔ تو حقوق والدین کے جو ہے وہ بہت سارے ہیں، اس کے ایک درد کے جھٹکے کا جواب بھی نہیں دے سکا۔ ماں اولاد سے جو محبت کرتی ہے اور جو ماں کے حق ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کسی پیمانے میں اس کو تولا نہ جا سکے۔ میں کہا کرتا ہوں سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی نے نہیں پایا۔ یہ سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر توڑ لیا جاتا ہے، لیکن آج تک ایسا ترازو میں نے نہیں دیکھا جس پر ماں کے پیار کو بھی توڑا جا سکے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ نے ماں کے سینے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ چاہت، وہ پیار کا جہاں آباد کر دیا کہ سید خورشید گیلانی نے کہا تھا کہ اونچے ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے، اور کہا اونچے اونچے اسٹیجوں پہ حضرت صاحب، عالی جناب، مفتی صاحب، قبلہ عالم، کیا کیا لفظ سننے کو ملتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کیا جو ماں کی زبان سے ہوئے مٹھو ہوئے ببلو کے اندر رکھی ہے۔ ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا اور محبتوں کا جہاں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ماں کو اتنا پیار کیوں ہے اور ساری زندگی ماں کے حق ادا کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے۔ یہی جواب ہے نا آپ کا کہ ماں اتنا پیار اس لیے کرتے، اس کے حق کتنے ہیں کہ میرے حضور نے کہا پھر ماں، پھر ماں، پھر ماں۔ اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے۔ میرے جملے کو بار بار آپ نے سنا ہوگا، پھر سن لیجئے، جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے، اس کے اتنے حق ہیں، تو جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا اور اس کے کتنے حق ہوں گے۔ تو اللہ کے حق غالب ہے۔